نواز شریف صاحب فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، احسان ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں، باقی سارے لوگ فوج کے بارے میں، باقی تو بول جائیں آپ کے صدر صاحب نے فوج کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتا ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو ہمیں مت تنگ کرو۔ اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹیں بجا دیں گے۔ بھائی لڑائی کرنی ہے، وردی پہنی ہے لڑنے کے لیے، تو مرنا مرانا تو ہو جاتا ہے یار، کیا ہو گیا؟ اور اگر اس کے لیے نہیں تیار ہو تو فوج میں آئی کیوں ہو بھائی؟ کس چیز کے لیے آئے؟ میرے دوستوں، پی ڈی ایم اسی غیر آئینی حکمرانی کے خلاف اٹھی ہے، ریاست کے اوپر ریاست کی اس بیماری کے خلاف اٹھی ہے جس نے پاکستان کو اندر اور باہر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا، انہی لوگوں کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے۔ آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے۔ انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے۔ خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آ کے۔ میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ ڈیفنس بجٹ کو اور بھارت کے ساتھ جو پیس پروسیس ہے اس کو الگ الگ دیکھیں۔ میں ڈی ایچ اے کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے، جرنیلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے۔ 65 میں فیک جو ہے وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے، انہوں نے سیاچین ہارا آپ نے پوچھا ان سے، انہوں نے کارگل ہارا آپ نے پوچھا۔ پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے، جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں، جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں، جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں، آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال کے دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ہائپرٹائٹس اے اور بی اور سی ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریڈ ویلفیئر کا، یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کی عیاشیوں کا، ان کی جائیداد کا، ان کے پلاٹوں کا، ان کے فلیٹوں کا، ان کے کوٹھیوں کا، تو صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر 43 سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں، اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے ان سالوں میں اس قوم کا کیا بنایا ہے۔ بگاڑا جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تقریباً حکومتی ہر حلقے سے ایک طوفان بپا ہے کہ مولانا نے فوج کے مرنے والے سپاہیوں کو یہ کہا
کہ وہ اس کے پیسے لیتے ہیں، اور یہ مولانا نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑی زیادتی کی، ان کے خلاف کیس بن رہے ہیں، وزیر کھڑے ہو رہے ہیں، باقی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایک مولوی صاحب کو حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ نے پاس بٹھا کے طاہر اشرفی صاحب سے تقریر کروائی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کس جرم کی سزا کے طور پہ ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل وہ تقریر نہیں ہے، بلکہ اصل ایک اور نہیں، دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مولانا نے کشمیریوں کے حق میں قومی اسمبلی میں کھل کے بات کی، اور یہ بات کی کہ فوج کے بارے میں اگر کشمیری نوجوانوں نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ جوانی کے اس جوش میں اگر کوئی بات کر دی ہے تو کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ اور واقعتاً کشمیر کی یہ جو موجودہ تاریخ ہے یہ حقوق کی تاریخ تھی اور حقوق کی تاریخ ہے۔ یہ حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ساری کمپین ہے، جس کو کچلنے کے لیے فوج کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو کچلنے کے لیے سیاستدانوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، الیکشن کا یہ ڈرامہ بھی رچایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس تاریخ کو کچلنے کے لیے ہو رہا ہے۔ مولانا نے جو حق بیانی سے کام لیا، جو انہوں نے اسمبلی میں کھل کے کشمیریوں کے حق میں بات کی، مولانا کو اس کی سزا مل رہی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے خلاف اسمبلی میں کھڑے ہو کے کھل کے بات کریں۔ اگر کشمیر کی تاریخ کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کا ہر صوبے کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، کچھ سیاستدانوں کو قبضے میں لے کے، ان کو رشوتیں دے کے، ان کو فنڈز دے کے، باقی ساری ملک کی ساری آبادی اور غریبوں کو کچلے جانے کا کام جو ہے یہ رک جائے گا۔ اس کے لیے مولانا نے جو آواز اٹھائی تو مولانا کے خلاف یہ ساری کمپین چل رہی ہے، ورنہ یہ کیا بات ہے؟ ایک بات تو حقیقت ہے کہ فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فوج کا کام کیا ہے۔ فوج کا کام ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ملک کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع کرتے ہوئے فوجی مر بھی سکتا ہے اور مرتے بھی ہیں۔ تو مولانا نے یہ جو کہا کہ یہ آپ تنخواہ لیتے ہیں، تو تنخواہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مرنے کا یا شہید ہونے کا ثواب نہیں ملتا۔ اگر وہ کفار کے خلاف، دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوں گے، مریں گے، تو وہ شہادت کی موت ہے، چاہے وہ اس پہ تنخواہ بھی لیتے ہوں اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، اس میں تو کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی تنخواہ لے کے فوج میں بھرتی ہو کے پھر جا کے وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے، تو اس کے علاوہ بھی کوئی شہید ہو سکتا ہے تو یا نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون میں مبتلا ہو کے مرے وہ شہید، جو کسی مکان کے نیچے دب کے مرے وہ شہید، اس طرح سے مختلف بیمار جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ شہید، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مرے وہ بھی شہید ہے۔ شہید صرف وہ نہیں جو ملازم ہو کے فوج کے انڈر جا کے پھر جا کے کسی سے لڑے تو وہ شہید ہے۔ اور اگلی بات ایک اور بھی ہے کہ اگر فوج جا کے اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے اور ایک فوجی کی گولی دوسرے کو لگ جائے تو مجھے نہیں پتا وہ کیسے شہید ہوں گے۔ فوج کفار کے ساتھ لڑے، دشمن کے ساتھ لڑے، یہ جو لوگ اپنے حقوق کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو ذبح کیا جا چکا، اور وہ مرنے والی شہید نہیں ہے، صرف وہ شہید ہوں گے جو فوج کے ملازم ہیں،
میں یہ سمجھتا ہوں یہ نظریہ غلط ہے. جو علماء اس بات پہ آ کے حکومت کے ہواری بن کے شور مچاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں شرم کرنی چاہیے، انہیں احساس کرنا چاہیے کہ اصل دین لوگوں تک پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں تلوار لے کے ایک دوسرے کو مسلمان مارنا چاہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ حدیث بہت ناؤن حدیث ہے. حدیث کی کتابوں میں کھول کے دیکھ لیجئے کہ دو آدمی اگر وہ تلوار یا گن یا اسلحہ لے کے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیں تو جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی اور جو مقتول ہے وہ بھی دونوں جہنمی ہوں گے. اور یہاں پہ تو اکثر اس میں کوئی شک نہیں، بعض ملک دشمن عناصر آ کے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی پولیس پہ حملہ کرتے ہیں، وہ تو بالکل ناجائز ہے اور اس کے ہم سارے خلاف ہیں کہ یہ جرم ہے. اور اگر فوجی مر جاتا ہے اس حالت میں تو وہ فوجی شہید ہے، چاہے وہ تنخواہ لیتا ہے یا نہیں. لیکن جو لوگ مفت اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے ہیں، کیا وہ شہید نہیں ہیں؟ وہ بھی شہید ہیں. پاکستان کی حکومت نے کشمیر میں ایک جہاد کی جو مہم چلائی تھی اور اس میں کشمیری اور پاکستان سے آنے والے مجاہدین جا کے انڈیا میں جو کارروائی کے دوران مرتے تھے وہ شہید تھے یا نہیں تھے؟ وہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، مفت جا کے کام کرتے تھے. اسی طرح سے افغانستان، پاکستان کی حکومت جب افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے مجاہدین کو بھیجتی تھی، ان کی سپورٹ کرتی تھی، تو کیا وہ شہید نہیں ہوتے تھے؟ وہ بھی شہید ہوتے تھے. اسی طرح سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شہید صرف فوجی نہیں ہوتا. فوجی اگر صحیح راستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہے، اور اگر فوجی امریکہ کی سپورٹ کرتے ہوئے مارا جائے تو پھر اگر امریکی مرنے والا شہید نہیں تو دوسرا بھی شہید نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ عطا کرے. مولانا نے تو اتنا ہی کہہ دیا کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں کہ وہ اگر مر گئے تو یقیناً موت، جب جنگ کے لیے کوئی جائے گا تو موت کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، تو وہ مرنے کا یہ نہیں کہ ان کو اجر نہیں ہے. نہ مولانا کا یہ مقصد تھا. اگر الفاظ کو اس طرح سے کوئی نکل گئے تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہوتا. یہ خام خواہ شور مولانا کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ حق گوئی سے کام لے رہے ہیں. اور اب ان کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لشکر تیار کریں دوسرے لوگوں سے لڑنے کے لیے، تو ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری فوج وہ کس کام کی ہے؟ ان کا کام ہے جا کے دفاع کریں، اور جہاں سے حملہ ہوتا ہے وہاں سے راستے بند کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ فوج اپنا کام کرے، پولیس اپنا کام کرے، رینجرز اپنا کام کریں. 35,000 جا کے آزاد کشمیر میں آپ نے فوج ڈال دی ہے، اور یہ فوج کن کے خلاف ڈال رہے ہیں؟ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آٹا ملنا چاہیے، جو یہ کہتے ہیں ہمیں سڑک ملنی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں ہمیں علاج کے لیے اسپتال ملنا چاہیے. ان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ نے وہاں پہ جو آپ کے سیاستدان الیکشن لڑنے والے اور جو ایم ایل اے بناتے ہیں ان کو کروڑوں اور اربوں کے حساب سے پیسے دے رہے ہیں. اگر ان اشرافیہ کی وہ جو زیادہ ان کو پیسے مل رہے ہیں اگر وہی بند کر کے ان غریبوں کے مطالبات پہ خرچ کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کے سارے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں. اس لیے خدا را یہ ظلم نہ کریں. مولانا اگر حق کی بات کوئی کر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، اور مولانا کی جو تجاویز ہیں وہ انتہائی سنجیدہ سیاستدان ہیں. ان تجاویز پہ حکومت سنجیدگی سے سوچے. ہمارے پاس یہ ہم ڈالیں گے کہ کیا کچھ نواز شریف صاحب فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، احسان ڈار صاحب کیا کہہ رہے ہیں، باقی سارے لوگ فوج کے بارے میں. باقی تو بول جائیں آپ کے صدر صاحب نے فوج کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ہم تنخواہیں آپ کو دیتے ہیں اور لڑے کوئی اور جا کے آپ کی خاطر.
یہ زرداری صاحب کے وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی ہم آگے تھوڑا جا کے ڈالتے ہیں کہ یہ کیا کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اور ان کو صدر اور وزیر اعظم اور وزیر دفاع بنایا ہوا ہے آپ نے۔ خواجہ آصف نے کیا کہا ہے؟ خواجہ آصف وہ وزیر ہے کہ جس کو معطل کرنا چاہیے تھا، سسپینڈ کرنا چاہیے تھا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہماری بہت زیادہ کشمیریوں کی توہین کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ وزیر جن کو معطل ہونا چاہیے تھا وہ ان کو جو ہے نا مضبوط کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کی سیاست ہے۔ اس سے یاد رکھیے نفرتیں تو پھیلیں گی، حکومت کشمیر کاز کو تو تباہ کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کاز کو انڈیا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو آج کی پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نقصان پہنچا رہی ہے کہ ہم کشمیر کو اب یہ بلاول زرداری صاحب کو آزاد کشمیر میں 1 مہینہ اور 10 دن بعد گئے کشمیریوں کی ہمدردی لینے کے لیے۔ 1 مہینہ اور 10 دن وہ خستحال اور پریشان ہو رہے ہیں کشمیری، اور پورا کشمیر بند ہے، اور آج جا کے وہ کہتے ہیں کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے۔ 12 سیٹیں بند ہونی چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کشمیر کو جمہوریت دی، یہ وہی جمہوریت ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے دی، جس میں 12 سیٹیں بھی انہی کا دیا ہے، تحفہ ہے جو ہمیں تباہ کر رہا ہے، اور اس دن سے کشمیریوں کی مرضی کی حکومت نہیں بن رہی۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ سارے کشمیری سیاستدان چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں یا کسی اور پارٹی سے، بلاول زرداری صاحب کو یہ اچھی طرح پیغام دیں کہ ہمیں آپ کی سیاست یہاں پہ نہیں چاہیے، یہاں پہ کشمیریوں کی بات چلے گی، اور ہم چھوٹے سے کشمیر کو الگ کر کے پاکستان کا صوبہ نہیں بنائیں گے۔ بلاول صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 73 میں یہ کہا تھا اور کشمیریوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ آج پھر آپ وہی پیغام لے کے مظفر آباد گئے۔ یہ کشمیر کو صوبہ بنانا نامنظور ہے، کشمیر کاز کو آپ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم پاکستانی سیاستدانوں کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اس کے بعد ہم یہ بات کہ پاکستانی سیاستدانوں کا فوج کے بارے میں ان کا رویہ اور رائے کیا ہے یہ بھی ڈالتے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیں۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہوں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے حق گوئی سے کام لیا ہے، صحیح بات کی ہے، کوئی غلط بات نہیں کی، اور فوج سے میری یہ درخواست ہے کہ فوج سنجیدگی سے ہر معاملے کو لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اپنے چمچوں اور کرچوں کو کھڑا کر کے یہ شور نہ کروائے۔ اس سے فوج کا وزن کم ہو رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا۔ فوج اپنے پروفیشنل کاموں پہ توجہ دے اور اس سے نہ ہٹے، اور پاکستانی سیاستدان خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور مولانا کا ساتھ دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حق گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ اگر وہ بلوچستان اور صوبہ سرحد یا KPK کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں، اور پنجاب پہ بھی کوئی مسئلہ بنے۔ اب بچا کیا ہے؟ سارے پاکستانیوں کے خلاف جنگ شروع ہے، اور فوج کو ہم پاکستانیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ نہ کریں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور پاکستانیوں کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنے دیں۔ فوج اپنا کام کرے اور سیاستدان اپنا کام کریں تاکہ ملک کسی نہج پہ آ سکے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔